بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوں تو زیتون اور ناریل کا تیل ملا کر استعمال کریں۔ زیادہ پانی پینے والا انسان جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ اس کی جلد کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک مقام پر رکے۔ گرمی کا موسم تھا۔ صحابہ کرام تھکن کی وجہ سے درختوں کے سائے میں لیٹ کر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے اور تلوار درخت کی شاخ پر لٹکا دی۔ ایک بدوی مشرک نے اپنی قوم سے کہا کہ میں چپکے سے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر معاذ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے آتا ہوں۔ وہ موقع کی تلاش میں آہستہ آہستہ اس درخت تک پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ اس نے تلوار پکڑی، نیام سے نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تلوار تان کر زور سے کہا، اے محمد، اب بتاؤ کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں لگتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری ہمت اور سکون کے ساتھ فرمایا، نہیں، بالکل نہیں۔ پھر اس نے کہا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ۔ جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا نام نکلا، اس مشرک کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ اس کے جسم میں کپ کپی آ گئی اور تلوار ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اسی لہجے میں پوچھا، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کانپ کر بے بس ہو گیا اور کہنے لگا، کوئی نہیں۔ آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دیں، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ سے دشمنی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اپنی قوم میں واپس گیا اور کہا کہ میں انسانیت کے سب سے بہترین شخص کے ہاتھ سے آیا ہوں۔ بعض روایات کے مطابق وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ ناظرین، جنگ خیبر میں زینب کے باپ، چچا اور شوہر مارے گئے تھے۔ اس نے انتقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے پتا تھا کہ آپ صدقہ نہیں لیتے لیکن تحفہ قبول فرماتے ہیں، لہٰذا اس نے زہریلی بکری بطور تحفہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا لقمہ اٹھایا تو فوراً اسے تھوک دیا اور فرمایا، یہ بکری مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ حضرت بشر بن برا نے ایک لقمہ نگل لیا تھا، اسی زہر کے اثر سے ان کی وفات ہوئی۔ زینب کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ بچ جائیں گے، ورنہ لوگ آپ سے نجات پا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر سزا نہیں دی بلکہ معاف کر دیا۔ بعد میں جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کے ورثے کے مطالبے پر اسے قصاص میں قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زندگی بھر اس زہر کی تکلیف محسوس ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کرے، وہ دل جو مسجد سے جڑا رہے، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کریں، وہ شخص جسے خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو خفیہ صدقہ کرے، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنسو بہا دے۔ ناظرین، سردی میں ہڈیوں اور اعصاب کے درد کے لیے رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کا 1 گلاس، 1 چمچ شہد، آدھی چمچ پیسی ہوئی کلونجی، یہ جسم کو گرم رکھتا ہے، درد کم کرتا ہے اور نیند بہتر بناتا ہے۔ خشک ناریل کے فوائد: تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، قوت مدافعت بہتر کرتا ہے، ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہے، کھانسی میں آرام دیتا ہے، مگر زیادہ مقدار نقصان دہ ہو سکتی ہے۔
ناظرین، باجرہ آئرن، میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور، سردیوں میں طاقت دیتا ہے، قبض اور گیس میں مفید، گلوٹن فری ہے۔ زندگی ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ جو ملا ہے اسے شکر کے ساتھ قبول کرنا سیکھو۔ ناظرین، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو رکنے والے نہیں، کوشش چھوڑتے نہیں، حقیقت قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جس چیز کو بدل نہیں سکتے اس سے چمٹے رہنا صرف بے سکونی دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا سے جانے والا مرحوم ہوتا ہے، لیکن دلوں سے نکل جانے والا محروم ہو جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ مرحوم بنو، محروم نہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑا چلنے سے ہاضمہ بہتر اور نیند پرسکون ہوتی ہے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا جسم کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے میں ادرک شامل کرنا جوڑوں کے درد سے بچاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ 1 چمچ شہد پینا یادداشت اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سونا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ رات دیر تک جاگنے والا ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس دودھ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیٹھ کر کھانا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینا آئرن جذب ہونے سے روکتا ہے۔ روز تھوڑا سا تیل سر پر لگانے سے دماغ ٹھنڈا اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، کھجور اور دودھ ایک ساتھ پینا جسم کو طاقت اور تازگی دیتا ہے۔ لیٹ کر موبائل چلانا آنکھوں کی روشنی کو کم کرتا ہے۔ فجر کے بعد سیر کرنا دل کے امراض سے حفاظت کرتا ہے۔ کچی سبزیاں جلد کو صاف اور تر و تازہ بناتی ہیں۔ روز 1 سیب کھانا بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً نہانا ہاضمے کے لیے ٹھیک نہیں۔ صبح اٹھ کر 3 گھونٹ پانی پینا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے وقت غصہ نہ کرنا رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ سورۃ یاسین پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پینا دل کو سکون دیتا ہے۔ مرچ مسالہ زیادہ کھانا معدے میں تیزابیت بڑھاتا ہے۔ وضو کے ساتھ سونا باعث برکت ہے۔ دن میں 2 بار مسواک کرنا دانت مضبوط کرتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد نہانا بالوں کے جھڑنے کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ لیموں پانی چربی گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ رات دیر تک کھانا ہمیشہ تھکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ جو وقت پر سوتا اور جاگتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ شکر کے ساتھ کھانا ختم کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ کسی کو پانی پلانا بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ صبح سورۃ الواقعہ پڑھنا رزق کی تنگی سے بچاتا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شیطان کو دور رکھتا ہے۔ جلد غصہ کرنے والا ہمیشہ نقصان پاتا ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت لاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ نہار منہ الائچی چبانا سانس خوشبودار رکھتا ہے۔ غصے میں لیٹے رہنا دل کے دباؤ سے بچاتا ہے۔ جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے وقت سیر پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے۔ سکرا کر بات کرنا دلوں میں محبت بڑھاتا ہے۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گرمیوں میں دہی جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ سردیوں میں نیم گرم پانی پینا نزلہ زکام سے بچاتا ہے۔ وضو کے ساتھ قرآن پڑھنا دل میں نور بڑھاتا ہے۔ لہسن کھانا خون صاف رکھتا ہے۔ کچا پیاز کھانا جراثیم ختم کرتا ہے۔ بہت شکایت کرنے والا خوشی سے دور رہتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا موٹاپا اور قبض پیدا کرتا ہے۔ فجر کے بعد سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنا دن بابرکت بناتا ہے۔ نہار منہ زیتون کا تیل دل کو طاقت دیتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والا کبھی رزق کی کمی نہیں دیکھتا۔ نہانے کے بعد تیل لگانا جلد کو نرم رکھتا ہے۔
کھانے کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ نہار منہ 2 کھجوریں کھانا معدے کے لیے مفید ہے۔ صدقہ دینا مال میں اضافہ کرتا ہے۔ کھانے میں سادگی اختیار کرنا صحت کی نشانی ہے۔ جو دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے خود کبھی بلند نہیں ہوتا۔ سکون سے کھانا کھانا نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ نہار منہ کلونجی کھانا بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین، سرکے کا استعمال دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ سونے سے پہلے معاف کر دینا اللہ کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، شکرانے کے 2 نفل پڑھنا دن میں برکت لاتا ہے۔ رات کو کتاب پڑھنا ذہن کو سکون دیتا ہے۔ ناظرین، فجر کے بعد نہ سونا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ روز لیموں پانی پینا دل کو ہلکا اور صاف رکھتا ہے۔ حلال رزق کمانے والا سکون اور پرسکون رہتا ہے۔ بہت زیادہ بولنا دل کو سخت کرتا ہے۔ دیر تک جاگنا چہرے کی رونق کو کم کر دیتا ہے۔ سورۃ الملک پڑھنا قبر کے عذاب سے حفاظت کرتا ہے۔ زبان پر قابو رکھنے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ 7 کشمش کھانا خون کو صاف کرتا ہے۔ کھانے کے وقت پانی پینا ہاضمہ سست کرتا ہے۔ سوتے وقت سورۃ الاخلاص پڑھنا اللہ کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ ناظرین، وضو کر کے سونا نیند کو عبادت بنا دیتا ہے۔ صبح سورۃ رحمان پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینا طاقت بڑھاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ نیند جسم کو کمزور کرتی ہے۔ خالی پیٹ سونا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ والدین کو راضی رکھنا زندگی میں سکون لاتا ہے۔ پانی پیتے وقت بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ کہنا نعمت بڑھاتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ کسی کے لیے اچھی دعا کرنا اپنی دعا قبول کروانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حلال کمائی گھر میں سکون لاتی ہے۔ جھوٹ انسان کی قسمت کو خراب کرتا ہے۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں لیموں ملانا چربی کو کم کرتا ہے۔ جو نماز نہیں چھوڑتا اس کے چہرے پر نور رہتا ہے۔ خاموش رہنا عقل کو بڑھا دیتا ہے۔ زیادہ بولنے سے دشمن بڑھتے ہیں۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کامیابی کی کنجی ہے۔ ماں کی دعا ہر مشکل آسان کر دیتی ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اچھا اخلاق سب سے بڑی عبادت ہے۔ صبر کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ دل میں اللہ کی یاد ہو تو غم نہیں ٹھہرتے۔ کامیاب وہ ہے جو خود پر قابو رکھے۔ گناہ چھپانا انسان کی عزت ہے۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا اپنی زندگی آسان کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پر یقین رکھو، وہ دیر کرتا ہے مگر اندھیرا نہیں چھوڑتا۔ ادرک جسم کو اندر سے گرم رکھتی ہے۔ کیسے پینا ہے؟ صبح یا شام 1 کپ ہلکی ادرک والی چائے پئیں۔ زیادہ تیز یا بہت گرم چائے نہ پئیں۔ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے جسم کی گرمی متوازن رہتی ہے اور گلا بھی نرم رہتا ہے۔ روزانہ رات کو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ اس سے گلا صاف رہتا ہے اور سردی کی شدت کم لگتی ہے۔ پیاز کا رس اور شہد تھوڑی مقدار میں ملا کر لینا سردی کے موسم میں گلا بہتر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پیروں کے تلووں اور سینے پر ہلکا سا سرسوں کا تیل لگانے سے جسم گرم رہتا ہے۔ بچوں میں بھی یہ طریقہ مفید ہے، صرف تھوڑا سا تیل لگائیں۔ ناظرین، بادام، کاجو، اخروٹ یہ جسم میں قدرتی حرارت پیدا کرتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں نہ کھائیں۔ چکن سوپ، ٹماٹو سوپ، سبزیوں کا سوپ یہ بدن کو فوراً گرم رکھتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ بہترین گھریلو غذا ہے۔ آدھا چمچ ہلدی 1 چمچ شہد میں ملا کر لیں۔ یہ جسم کو سردی کے اثرات سے بچاتا ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈی زمین پر بیٹھنے سے ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے۔ ہمیشہ قالین یا رضائی پر بیٹھیں۔ باہر نکلتے وقت ہلکی ویزلین لگانے سے ٹھنڈی ہوا کا اثر کم ہوتا ہے اور جلد نہیں پھٹتی۔ سر ڈھانپیں، موزے پہنیں، کانوں کو کور کر کے رکھیں۔ زیادہ کپڑے نہ اوڑھیں، بس مناسب گرمائش رکھیں۔
ناظرین، سردیوں میں لوگ پانی کم پیتے ہیں جس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینا بہترین ہے۔ اگر ناک بند ہو یا تھوڑی سردی لگے تو نمک والا گرم پانی کی بھاپ لیں۔ گھر کے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلکی مقدار میں لہسن اور ادرک کا استعمال جسم کو قدرتی طور پر گرم رکھتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت موزے پہنیں، ہلکی رضائی اوڑھیں، پنکھا بالکل بند رکھیں، اس سے جسم گرم اور آرام دہ رہتا ہے۔ 10-15 منٹ صبح کی دھوپ لینے سے جسم گرم رہتا ہے اور سردی کم لگتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔